بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو کلک کریں اور اپنے کمنٹ سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ نہ جانے ہمارے اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی۔ یہ ملک کسی بھی طریقے سے اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہا، اور اس ملک کے جتنے میر جعفر اور میر صادق غدار وطن انتہائی لمحہ فکریہ ہے یہ کہ ان سب کو لا کے ایک میر جعفر جو کہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اس کی سازشیں اور اس کی حکمتوں سے ان سازشی عناصر، ان غداروں کو، ان میر جعفر میر صادق کو اس ملک پہ لا کر مسلط کر دیا ہے، حکومت پہ جو رجیم چینج کے سلسلے میں موروث وجود میں آئی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس 8 مہینے میں اس رجیم چینج گورنمنٹ جو امپورٹڈ حکومت کے نام سے جس کو پہچانا اور جانا جاتا ہے پوری دنیا میں، ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ 8 مہینے کے اندر وہ کچھ کیا ہے کہ شاید ہمارا پڑوسی ملک بھارت اور اس ملک کے جو دشمن ہیں بیرونی، وہ بھی وہ حشر نہ کرتے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ ان سے زیادہ بدتر ہیں، ان سے زیادہ انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور آج ہمارا ملک جس مقام پہ پہنچ چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کا کوئی والی وارث اب نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کو یہ لوگ جس طرح سے لوٹ اور کھسوٹ اور نوچ رہے ہیں، ان کا ارادے کیا ہیں، یہ کون سے عزائم لے کر آئے تھے۔ ان کا ایک نمبر 1 تو NRO-2 جو کہ بڑی تیزی سے یہ اپنے مقدمات کو نپٹا رہے ہیں، جس مقصد سے یہ آئے تھے۔ بہانہ تھا کہ مہنگائی کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کرایا، ایک رجیم چینج گورنمنٹ وجود میں لائے۔ اس کے بعد جو انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کیا ہے، اب یہ اس پہ آ گئے ہیں کہ اس ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پاکستان کے 2 پاور پلانٹ جس سے 250-300 میگا واٹ بجلی بنتی تھی، وہ قطر کو دینے کا بھی انہوں نے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قطر کو بیچنے کے اس میں ہے۔ اسی طرح پہلے امریکہ میں جو ہماری بلڈنگیں پاکستان کی ایسٹس وہاں پہ موجود تھے، ان کا یہ سودا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اپنے لوٹ مار، جو ان کو ویسے تو پیسہ نظر نہیں آ رہا، خزانے میں پیسہ ہے نہیں، اب جو رہ گئی ہیں وہ امانتیں چائنا اور سعودی عرب کی اس میں ڈپازٹ ہیں ہمارے خزانوں میں، اس میں سے بھی یہ کچھ کھانے کے چکر میں کھا لیا ہے انہوں نے۔ 5 کچھ سمتھنگ کے ذخائر تھے، وہ اب $4.5 ارب کے رہ گئے۔ تو یہ اس میں بھی ہاتھ انہوں نے صاف کیا ہے اور اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں کہ ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی، ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا ہمارے آباء و اجداد نے؟ کیا اس لیے ہماری بہنوں نے قربانیاں دی تھی، اپنی عزتوں کو تاراج کرایا تھا وہاں؟ کیا اسی لیے ہم نے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا تھا اس پاکستان کے لیے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو محب وطن اس ملک کے لوگ ہیں،
وہ اللہ سے سوائے دعا کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، جنہوں نے اس قوم کا جینے کا حق چھین لیا ہے۔ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ آصف زرداری جو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر پنجاب میں بیٹھا ہے جا کے، اس وقت پنجاب اسمبلی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ ارے بے غیرت، پہلے اپنے سندھ کو تو بچا لے، تیرا سندھ بھی تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ تو اس آخری وقت میں تو پیسے کی ہوس کے اندر جو سندھ سے لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ پنجاب کی اسمبلی ممبران کو خریدنے کے چکر میں پھر جا کے بیٹھ گیا ان نوٹوں کے بوریوں کے منہ کھول کے۔ لوگ جو پہلے لوٹا ہوئے وہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں رہے، وہ شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، ان کے بچے لوگ ان کو ہوٹنگ کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد اب یہ جو لوگوں نے دیکھا ہے، کیا پھر تیرے ہاتھ بکیں گے، اپنے ضمیر کے سودے کریں گے؟ جبکہ اس وقت عمران خان کی جو اس پاپولیرٹی ہے اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، ان حالات میں وہ تیرے سودے بازی کریں گے بیٹھ کے؟ یہ تیری بھول ہے۔ ادھر وہ نالائق شہباز شریف، وہ اپنی للے تللیوں سے ان کو صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان، شام اٹھتے ہیں تو عمران خان، وہ مچھڑ وزیر داخلہ، وہ ادھر خواجہ آصف جس کو آج ہدف تنقید ہے پورے ملک کے اندر، جو کہتا ہے کہ یہ ملک بلیک آؤٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تمہارے منہ میں خاک۔ اس وقت ہمارا آرمی چیف پھر سعودی عرب UAE کے دورے پہ ہے، تو پھر اس ملک کے لیے زکوٰۃ اور خیرات مانگنے گئے ہیں۔ کیا یہ ملک اسی لیے رہ گیا ہے؟ یہ ملک اسی کام کا رہ گیا؟ ہر نئی حکومت 3 سال بعد ہے نیا آرمی چیف آتا ہے اور وہ پھر دورے کرتا ہے جا کے اس ملک کے لیے کچھ لینے کے لیے۔ وہ آثار تو نظر نہیں آ رہے کہ سعودی عرب ہمیں کچھ دے دے یا UAE ہمیں پھر کچھ دے دے یا چائنا دے دے۔ آپ تو پورے طریقے سے امریکن بلاک میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، اور اس وقت UAE، سعودی عرب، یہ سب اس وقت رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جا کے امریکہ کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اب ہمارے پاس ان سب کے بعد اب نیوکلیئر ایسٹس ہی رہ گئے ہیں، جس کا انہوں نے سودے بازی، جو کہ خطرہ نظر آ رہا ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بڑی خوشی کا سانس لوگوں نے لیا تھا، سکون کا سانس لیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جب عہدہ سنبھالا اپنا، تو ہم نے قوم نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب نیا آنے والا آرمی چیف اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کوششیں کرے گا، کچھ ایفرٹس کرے گا۔ مگر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اس وقت یہ گورنمنٹ کو جو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور جس طرح یہ ایسٹس بیچ کے کھانے کا، ابھی جو ملک کا خزانہ تو لوٹ کے کھا گئے، اب یہ مزید ایسٹس بیچنے کے چکر میں اس ملک کے یہ پاور پلانٹ بیچ رہے ہیں، یہاں کے ایئرپورٹوں کا سودا کر رہے ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد کا۔ تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کھلی آزادی، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے انہیں۔ مہنگائی جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی 12-13% پہ تھی، آج 27% پہ چلی گئی ہے۔ روز اشیاء خورد و نوش پہ اور تمام چیزوں پہ پیسے بڑھ رہے ہیں۔ آٹا جو 65 روپے کا تھا اب 150 روپے کے پہ پہنچ چکا ہے کلو پہ۔ کیا طوفان بدتمیزی ہے! آج اگر قوم بے قابو ہو گئی، ابھی تک یہ قوم کو آفرین ہے، وہ اس وقت لیڈرشپ کو اپنی دیکھ رہی ہے، عمران خان کو دیکھ رہی ہے۔ اس کو کون روکے گا اگر قوم سڑکوں پہ آ گئی اور تم لوگوں کے گریبانوں تک پہنچ گئی؟ وہ وقت اب نظر آ رہا ہے کہ اب قوم مزید برداشت نہیں کرے گی، نہ زرداری کو، نہ شریف خاندان کو۔ ان 2 خاندانوں نے اس ملک کے ساتھ وہ حق کی حشر کیا ہے کہ 70 سالہ 30 سالہ تاریخ میں شاید ہی کسی نے کبھی کیا ہو اس پاکستان کے ساتھ۔ ان کو احساس نہیں ہے، یہ تو صبح رات کو سوئے تھے، صبح اٹھ کے دیکھا تو آزادی مل گئی ان کو۔ ان کا کیا جاتا ہے ان کا؟
جاتا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ قربانیاں تو ان لوگوں نے دی ہیں، تمہیں تو بنا بنایا پاکستان مل گیا۔ یہی لوگ تھے، یہی ان کے چیڑے چپاٹے تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان، جس میں کلین سویپ کیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے، اس کو اس وقت کا جنرل یحییٰ تھا، اور ایک اس وقت کا سازشی آصف زرداری کا سسر تھا۔ اس نے یہاں بیٹھ کے نعرہ لگایا تھا کہ اگر کوئی شخص مشرقی پاکستان گیا تو اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھاری اکثریت جیتا تھا، اس کا رائٹ تھا حکومت بنانا، وہ پاکستان کا حصہ تھا مشرقی پاکستان۔ وہ بھی اتنی قربانیوں سے حاصل کیا تھا جس قربانیوں سے مغربی پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ اس کو غدار وطن قرار دے کے اس کو حکومت نہیں دی گئی، بالآخر کار انڈیا سے اس نے مدد مانگی، انڈیا نے آ کے ان کو آزادی دلائی۔ آج یہ بالکل سیم وہی اسٹوری دہرائی جا رہی ہے اس ملک کے اندر۔ خدا کا واسطہ تم لوگوں نے اس ملک سے فائدے اٹھائے، تم نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ بس سوائے اس کے کہ لوٹ مار کے تم یہاں سے پیسہ لوٹا اور باہر جا کے تم نے جائیدادیں اپنی بنائی ہیں۔ اب اس کے حال پہ رحم کر دو۔ اقتدار تم چھوڑ نہیں رہے، اس ملک کے کمبل کی طرح لپٹ گئے۔ اس ملک کا کیا حشر تم نے کر دیا ہے، اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کریش ہو رہی ہے روز، اس ڈالر کی قیمت اس وقت ڈالر مل نہیں رہا، ہماری ایلسیاں بینک نہیں کھول رہی، بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کنٹینر آپ کے کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، جو کہ چھڑانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بینکوں کے پاس۔ معاشی ایمرجنسی لگانے کی سوچ رہے ہو کہ اب تمہارا قوم کی جو پیسے لوگوں کی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کی ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی گولڈ پڑا ہوا ہے لاکرز کے اندر، اب تمہاری نظریں ان پہ ہیں، اب قوم کو لوٹو گے، قوم کے ٹیکسز کو تم لوٹ کے کھا گئے، اب تمہاری نظر اب کچھ رہ تو نہیں گیا باقی، تو اب تم قوم کے پیسے کو جو معاشی ایمرجنسی لگا کے اس پیسے کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو۔ اللہ اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہی لوگ چند دن اس اقتدار میں رہے تو ہم نہ جانے کہاں کس دلدل میں ہم گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اس ملک کا بچانے والا تو اللہ ہی ہے، اس نے ہی آج تک بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں کسی طریقے سے بچائے۔ ادھر آج عمران خان نے دوسری طرف ایک اجلاس طلب کیا، اس کی اس میں مرکزی قائدین کو ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، صوبائی اس میں عہدیداران بھی تھے، ایم پی ایس بھی تھے۔ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے عدم اعتماد کے ووٹ کو انہوں نے مشروط کیا ہے کورٹ کے فیصلے سے۔ اگر 11 جنوری کو یہ فیصلہ کورٹ کا آ جاتا ہے تو یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے، یا عمران خان صاحب نے حتمی فیصلہ کیا ہے۔ آج جب کوئی سن ہی نہیں رہا ہے اس مقام پہ، اس وقت حکومت نہ دیکھ رہی ہے، نہ کہ اس کو سوائے اس کے کہ عمران خان اور اس کے خلاف کیسز، اور وہ الیکشن کمیشنر کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ بھی اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے نائل کیا جاتا ہے۔ وہ اب نائلی کا اس کے اوپر پھر تلوار اوپر لٹکانے کے چکر میں، مگر اب تک جو ان لوگوں نے کیا عمران خان آج تک سرخرو ہوتا چلا آیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ ہر انہوں نے حربہ اس کو یہاں تک کہ قتل کروانے تک کی انہوں نے کہ یہ کس طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے حملہ کرایا اس کے اوپر۔ آج تک اس کی ایف آئی آر عمران خان نے نہیں درج کرا سکے۔ وہ ادھر جو وہاں کا ڈی پی او ہے، اس کو کس نے روکا ہے؟ اس کو اس کی ویڈیو تک آج برآمد ہو گئی ہے، وہ اس میں انوالو ہے، اپنی موبائل دینے کو تیار نہیں ہے، اس کو کون روک رہا ہے؟ اس میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ وہ ایک اس کو پروگرام تو یہ تھا جو نوید نامی جو ملزم جس کو پکڑا گیا ہے، اس کو پروگرام یہی تھا جیسے لیاقت علی خان کے اس میں جس نے لیاقت علی خان کے اوپر گولی چلائی تھی، اس کو پیچھے سے کسی نے مار دیا تھا۔ اس کا بھی پروگرام یہی تھا کہ گولی چل گئی تھی اس کو مارنے کی، مگر بیچ میں
اس کو معظم شہید ہو گیا اس میں. چاہ کیا رہے ہیں, چاہتے کیا ہیں, ان سے پوچھے, اللہ ہی پوچھے گا ان لوگوں سے. اس ملک کے حال پہ رحم کریں. ادھر ہم آرمی چیف سے اور عدلیہ سے اپنی ان کو روز ان کے انارو مل رہا ہے. اس بے غیرت کو جو 5 سال وہ جلا وطنی اس نے کاٹی, یہاں سے بھاگ کے گیا تھا پرائم منسٹر کے طیارے میں, اور اسی طیارے میں پرائم منسٹر کے وہ واپس آیا. اور یہاں اشتاری ملزم جو تھا, یہاں جو چیٹر خزانہ جو بنا ہوا ہے اس وقت, اسحاق ڈار, اس نے اپنے 5 سالہ جلا وطنی کا جو وہ تھا وہ اماؤنٹ بھی اس نے 87 کروڑ روپے نکال لیے. اور اس کی جو جائیدادیں تھیں جو ضبط کی گئی تھی بھاگ سرکار, وہ بھی آج احتسابی عدالت نے ان سب کو ریلیز کر دیا ہے. لے دے کے اگر یہ سارے لوگ اس ایک آدمی کے پیچھے جو اس ملک کا لائل ہے, اس ملک کے ہمدردی رکھتا ہے, اس ملک کا محب وطن ہے, جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے, یہ سارے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے نہ آنے دیں. کیونکہ ان کو اب اپنا خطرہ ہے کہ کیونکہ عمران خان تو 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آ رہا ہے. اس کی وہ بتا رہے ہیں جتنے سروے کیے گئے ہیں, اور الیکشن آج ہو یا 6 مہینے بعد ہو, تو ان سب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. ان کو چکلالا جیل نظر آ رہی ہے, ان کو کوٹ لکھپت جیل نظر آ رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے نیب کے مقدمات اور دوسرے مقدمات نیب کے قوانین کو ریورس کیا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کی ہے, یہ سب واپس ہوں گے اور ان کے خلاف وہی مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے اور ان کو سزا ہوں گی. تو یہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے نہ الیکشن میں جا رہے ہیں. الیکشن میں بھی پتہ ہے انہیں جو ہاں ان کے ساتھ ہونا ہے, ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں. ان کو قوم یہ گلیوں میں اپنی حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ قوم ان کو مارے گی جوتے ان کو پکڑ کے. یہ جا کے دکھائیں ان کو, یہی وجہ ہے ان کا کوئی ٹکٹ لینے کو, ٹکٹ جو پہلے ٹکٹ کی ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے, ہم تمہیں ایم پی اے کا اور ایم این اے کا. آج ان کے نہ جانے سینکڑوں ایم پی ایز اور ایم این اے پی ٹی آئی کے رابطے میں ہیں. پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کو حمایت کا یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اعتماد اور اعتماد لائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پرویز الہی کو سپورٹ کریں گے. یہ ان کے کئی سینکڑوں ایم پی ایز اور ایم این ایز جو پرسنلی عمران خان سے ملے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادتوں سے بھی مستقل رابطے میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب ہمیں جو بچائے گی, ہماری سیاست کو بچائے گی, وہ پی ٹی آئی بچائے گی. ہمارے ٹکٹ مسلم لیگ کا نون کا ٹکٹ لینے ان سے باغی ہو چکے ہیں, نون لیگ سے, ان کے قائدین سے. وہ کیا یہ کر کیا رہے ہیں, یہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ مسلم لیگ کے نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, وہ اس لیے ساتھ تھوڑی تھے کہ تم ملک کا بیڑا گرک کرتے رہو, ملک کا برباد کرتے رہو, ہم تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے. تم نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے, وراثت کی سیاست کر رہے ہو تمہارے بعد تمہارے بیٹوں کے بیٹے. اب وہ ایک مریم نواز کا بیٹا آ رہا ہے, ابھی تو نواز شریف کی بیٹی تھی, اب اس کا بیٹی کا بیٹا آ رہا ہے. تو لوگوں کو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا تو حمزہ شہباز بنے گا, اور اتنے سارے ایم پی ایز میں کوئی نہیں. یہ تو ان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور ایم این اے کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا صرف ٹیشو پیپر ہیں. یہ بے وقوف ترین لوگ ہیں. ان میں کوئی مرد نہیں ہے جو کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی آپ کیوں بنیں گے, اور اتنے سارے ہیں, ان میں سے آپ کسی کو بنائیں, عوام میں سے لیں جو عوام سے جیت کے آئیں. صدارت بھی اپنے پاس, ابھی انٹر پارٹی الیکشن کرانے کو کہا ہے, ان کو 11 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی ہے. اب وہ جعلی اس کو تاحیات صدر بنانے جا رہے ہیں نواز شریف کو, اور اس کو چیف آرگنائزر بنا دیا مریم نواز کو. وہ قیادت کرے گی یہاں پہ. زرداری کا بیٹا تو پھر اس کو وزیر خزانہ, اس کو پروٹوکول وغیرہ, اس کو سارا سب کچھ اس کو وہ دکھا رہا ہے سب کو. اس نے تو ابھی تک ایک کونسلر کا حلقہ جیت کے بھی کسی کی قیادت نہیں کی کہیں پہ. یہ باپ کی اس کی سیاست کے اوپر چلی ہے اب تک. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.